کرنی اور اس کو سمجھنا کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ دیکھیں، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سارے کے سارے انبیاء معصوم محفوظ ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ ان کی چاہے نبوت سے پہلے کی زندگی ہو یا نبوت کے بعد کی زندگی ہو، نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے پاک اس لیے بھی بنایا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ کوئی بعد میں جب وہ نبی بن جائے نا، نبی بننے کے بعد انہیں بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے پہلے تو آپ یہ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ بھی ایک نقص کی بات ہے، عیب کی بات ہے، اور ہر نبی ہر عیب سے پاک ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا بچپن کی زندگی، ان کی پیدائش سے لے کے وفات تک کی ساری زندگی کو محفوظ اور پاک بنایا ہوتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی زندگی بھی بڑی باکمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی بڑا باکمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حالات بھی باکمال۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، اور آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے جو منت مانی تھی کہ میں کیا کروں گا، اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو کیا کروں گا، قربان کروں گا۔ اب حضرت عبدالمطلب کو حضرت عبداللہ سے بہت پیار تھا۔ اب جب قرآن اندازی کی، اس قرآن اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام، اب پھر وہ پریشان کہ یہ تو مجھے پیارا ہے بچہ، چلو جی اس کے نام کا جو ہے نا جی 10 اونٹ، پھر جو ہے نا جی قرآن اس طرح کرتے کرتے 100 اونٹ کر دیے، لیکن اپنے بیٹے عبداللہ کو انہوں نے قربان نہیں کیا، اور پھر جو ہے نا جی ان کے نام کی جو ہے نا 100 اونٹ انہوں نے کیا کہ قربان کیے۔ اس لیے آج ناحق قتل کرنے کی دیت بھی کیا ہے، 100 اونٹ ہے۔ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے اور اس کا جو جرمانہ اور دیت ہے وہ کتنے ہیں، 100 اونٹ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ کو جو ہے نا جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، بچایا۔ اب ہوا یہ کہ آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت عبداللہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت کہ فرمایا ایک تو مصر کا یوسف تھا اور ایک مکے کا یوسف تھا۔ مصر کا یوسف حضرت یوسف تھے اور مکے کا یوسف حضرت عبداللہ تھے۔ اتنے حسین تھے کہ عورتیں ان کے پاس جا کے خود ان کو کہا کرتی تھیں لڑکیاں کہ آپ ہم سے نکاح کر لیں، آپ ہم سے نکاح کر لیں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس چیز کا فیصلہ میرے والد نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا، سمجھے؟ یعنی اتنے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھے۔ تو آپ کا اور آپ کے والد حضرت عبداللہ کی پیشانی کے اوپر ایسا نور ہوتا تھا، ایسا نور چمکتا تھا۔ علماء کرام نے جو سیرت نگار ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وہ نور تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے جو ہے نا منتقل ہونا شروع ہوا، آدم سے حوا، پھر حضرت نوح سے جو ہے نا ایسے چلتے چلتے حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل، پھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا چلتے چلتے حضرت عبداللہ کی پیشانی کے اندر وہ نور آیا کہ لڑکیاں عورتیں دیکھ کے جو ہے نا ان کو جو ہے نا ان کے اس خوبصورتی اور حسن کی وجہ سے ان کے اوپر دیوانیاں ہو جاتی تھیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کا جب نکاح حضرت آمنہ سے ہوا، تو حضرت آمنہ سے جب نکاح ہوا تو انہوں نے کیا کیا، اب وہ عورتیں جو حضرت عبداللہ کے پاس خود جا کر کے ان سے کیا کرتی تھیں، درخواست کرتی تھیں، کہتی تھیں، تو انہوں نے بھی پیچھے ہونا شروع کر دیا۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک عورت سے انہوں نے پوچھا کہ اب کیا بات ہے، انہوں نے کہا جو حسن، جو خوبصورتی، جو نور آپ کے چہرے پہ پہلے تھا نا، آج وہ موجود نہیں ہے، یعنی وہ منتقل ہو گیا ہے آمنہ کے بطن کے اندر۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا محمد میرے پیٹ میں آیا، میں پتھروں کے اوپر بھی چلتی تھی تو پتھر بھی نرم ہو جاتے تھے۔ اگر جب سے یہ میرا بیٹا میرے بطن کے اندر آیا، یہ بچہ، تو اس وقت جب میں دھوپ پہ نکلتی ہوں تو بادل کے ٹکڑے میرے اوپر آ کر کے کیا کرتے ہیں، سایہ کرتے ہیں، اور یہ ایسے ہیں کہ جب میں نکلتی ہوں گھر سے باہر، فرشتے، درخت، پتھر مجھے سلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن، آپ کی پیدائش
اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو پیدائش کے وقت ہمارے گھر کے اندر اتنی زیادہ روشنی ہوئی کہ مجھے پوری دنیا نظر آئی آپ کی پیدائش کے وقت۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہر عورت کو درد ذیل ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کا درد ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے درد ذیل نہیں ہوا، اب یہ میرا بچہ پیدا ہوا، ایسا سمجھ، یعنی میں بالکل ایزی اور ختنہ کیا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھتے ہی فرماتے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے فوراً سجدہ ریز ہو گئے، سمجھ آئی؟ جیسے ہی پیدا ہوئے تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو گئے؟ سجدہ ریز ہو گئے، اور انگلی و شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا لی۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، ہر ایک حضرت اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بطن میں تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا حضرت عبداللہ کا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ اپنی والدہ کے پاس کتنے سال رہے؟ 6 سال، ٹھیک ہے، 6 سال۔ اور ان 6 سالوں میں سے بھی حضرت آمنہ کے پاس سے 4 سال جو ہے نا حضرت حلیمہ کے پاس چلے گئے تھے اچھی پرورش کے لیے، جو ہے نا جی اس کے لیے 4 سال حضرت حلیمہ کے پاس رہے۔ اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایسا 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 حسین اور ایسا عظمتوں والا بچہ کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ حضور کے بچپن کا یہ واقعہ ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ بٹھایا اور بیت اللہ میں لے گئے۔ بیت اللہ میں لے جا کے فرمایا یا رب تجھے اس بچے کا واسطہ ہے بارش عطا فرما، فرمایا اسی وقت بارش عطا ہو جائیے۔ اور اسی طرح جو ہے نا حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس بچے کو جب میں لینے کے لیے گئی، دائیاں لینے کے لیے جایا کرتی تھیں، آپ نے سنا ہوگا دائیاں بچے لینے جایا کرتی تھیں، سال میں 1 مہینہ متعین ہوتا تھا، نکلتی تھیں اور جا کر کے کسی نہ کسی بچے کو لے آتی، اس کی پرورش کرتی، ان کی وجہ سے جو ہے نا انہیں خرچہ ملتا تھا، لوگ ان کے والدین دیتے تھے۔ فرماتی ہیں ہم سب دائیاں آئیں، ہر ایک نے اچھا اچھا بچہ لے لیا اور میرے نصیب میں مجھے کوئی بھی بچہ نہ ملا، لیکن فرماتی ہیں کہ پھر مجھے معلوم ہوا کہ ایک بچہ فلاں جگہ پہ جو ہے نا ہے، لیکن جب میں گئی لینے تو معلوم ہوا کہ یہ تو ہے ہی یتیم، یہ تو ہے ہی یتیم۔ تو فرمایا میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں کیسے، اس کا کون مجھے خرچہ دے گا، کون اس کے لیے جو ہے نا ہمارا خیال کرے گا۔ فرماتی ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا کہ خالی جانے سے بہتر ہے کہ اسے ہی لے جائیں، اور فرمایا کہ اس کو لینے کی دیر تھی، وہ اونٹنی جو چلتی نہیں تھی، جو چلنے کے قابل نہیں تھی، لاغر ہو چکی تھی، جب میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے اپنی سواری پہ بٹھایا اور میں چلنے لگی تو یہی وہ اونٹنی تھی کہ آج ان ساری اونٹنیوں سے جو ہے نا آگے نکل گئی، سمجھ آئی؟ اور دائیاں کیا کہتی ہیں؟ دائیوں نے کہا کہ اے حلیمہ اب تو ملنے بھی نہیں آتی، تو کیسی ہو گئی ہے، تو ملنے ہی نہیں آتی؟ انہوں نے فرمایا میں نہیں ہوں بلکہ جو مجھے ملا ہے نا اس کی وجہ سے میں ایسی ہوں، نہیں سمجھ؟ تو حضرت حلیمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے گھر گئی، آپ کی بکریاں لاغر، ان کے تھنوں میں دودھ نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن یہ ہے قربان جاؤں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں برکتیں نازل فرمائیں۔ وہاں کے لوگ حضرت حلیمہ کے بچے بکریاں لے کر کے جاتے تھے، جب واپس آتے ان کی بکریاں چار رہی ہوتی تھی، ان کے بکریوں کے تھنوں میں دودھ کم اور ان کے بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ لوگ کہتے تھے اپنے بچوں کو کہ جہاں پہ حلیمہ کے بچے اپنے بکریاں چرائیں نا وہاں چرایا کرو، وہ حالانکہ اس کا نہیں تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، سمجھ آئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور اتنے چھوٹے ہونے کے عالم میں بھی اتنے جو ہے نا باحیا اور اتنے جو ہے نا جی اچھے کہ بغیر اگر کبھی جو ہے نا واش روم کے لیے مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے عالم بچوں کی جیسے عادت ہوتی ہے، فرمایا فوراً کپڑا پہن لیتے تھے۔ ایک دفعہ مجھے لیٹ ہو گئی، فرماتی ہیں میں نے آسمان سے ایک ہاتھ کو آتے دیکھا ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً کپڑے پہنا ہے، سمجھ آئی؟
بچپن بھی بڑا باکمال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر لڑکپن جوانی بھی بڑی باکمال، کہ کافر کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر کے بولے، تعریف وہ کہ جو دشمن کرے، ٹھیک ہے، کافر خود کہہ رہے ہیں کہ اس سے اچھا صادق اور امین نہیں ہے کوئی، اس سے اچھا لڑکا نہیں ہے، ان سے اچھا جو ہے نا یہ نہیں ہے۔ تو کمال کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اور چھوٹے ہونے کے عالم میں کچھ واقعات، کہ ایک تو آپ کا شق صدر ہوا، آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ آپ کا سینہ مبارک جو ہے نا 2 مرتبہ چیرا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 2 مرتبہ ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 15 سال تھی تو ایک واقعہ حلف الفضول بھی جو ہے نا کیا آیا، پیش آیا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی، پھر آپ نے بعد میں جو ہے نا وہ واقعہ کو لکھا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا جی کیا ہوئی تھی، عمر 20 سال تھی، ٹھیک ہے جی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب اپنی نبوت کے بعد اس کو حضرت عبداللہ بن جدعان کے گھر جو ہے نا اس حلف الفضول کو لکھوایا، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف 2 سفر کیے نبوت سے پہلے، ایک سفر آپ نے 15 سال کی عمر میں کیا، ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے، ان کے چچا، اور اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سفر شام کی طرف کیا، اور جب آپ دوسرے سفر میں شام کی طرف گئے تو آگے کون سے راہب نے جو ہے نا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی، بحیرہ راہب، ٹھیک ہے، بحیرہ راہب تھا، اور اس کا اصل نام، بحیرہ راہب کا اصل نام جرجیس، بحیرہ راہب کا اصل نام کیا تھا، جرجیس تھا، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی، اور اب آپ کے دادا، آپ کے چچا حضرت ابو طالب سے یہ فرمایا کہ یہ بچہ بڑا قیمتی ہے، اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑا کام لینے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے سفر میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا سامان لے کر کے گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت خدیجہ کا کون سا غلام آپ کے ساتھ تھا، میسرہ، ٹھیک ہے، میسرہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتا تھا، اور اس نے حضرت خدیجہ کو آپ کے ساری بات بتائی تھی کہ اس طرح واقعہ پیش آیا ہے، اور بحیرہ راہب نے جو ہے نا جی اس طرح سے تصدیق کی ہے حضور نبی کریم یعنی ان کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا نام محمد آپ کے چچا آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے تجویز کیا، اور احمد آپ کا نام آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام تجویز کیا کہ ان کا نام احمد ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، ٹھیک ہے جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد نام جو ہے نا قرآن پاک میں کتنی دفعہ آیا ہے، 4 دفعہ، محمد نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک میں کتنی دفعہ آیا ہے، 4 مرتبہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد نام 1 مرتبہ قرآن پاک میں سورۃ صف کے اندر، ٹھیک ہے، سورۃ صف میں 29ویں 28ویں سپارے میں سورۃ صف میں آپ کا نام احمد آیا ہے، اور باقی 4 دفعہ قرآن پاک میں آپ کا نام محمد آیا ہے۔ باقی اسی طرح جو ہے نا جنرل نالج کے طور پر بھی اس کو یہ دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کتنی مرتبہ آیا ہے، 69 دفعہ قرآن پاک میں، 69 دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ 136 مرتبہ ہوا ہے، 136، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ 27 دفعہ آیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 21 دفعہ آیا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں جو ہے نا جی آپ دیکھ لیں۔ اچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا جی بچپن کے اندر جی کئی واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے نا ہوئے نبوت سے پہلے۔ ایک واقعہ جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ، وہ کیا ہوا جی، وہ حجر اسود کو نصب کرنے کا واقعہ پیش آیا، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا کیا کیا، حجر اسود کو نصب کیا،
اس کے اندر آسمان سے لایا وہ پتھر تھا جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا کر رہے تھے، لڑنے لگ گئے کہ ہم کرتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا منگوا کے اس کو اس کے اندر رکھوا کے ان کی جو ہے نا سائڈیں ان سب سے پکڑوائیں، اور پھر جب وہاں لے کر کے گئے حضور نے خود وہاں سے اٹھا کے وہاں منسوخ کیا۔ اور بیت اللہ کے اس حجر اسود کو چومنے کو کیا کہتے ہیں؟ استلام کہتے ہیں، استلام، ٹھیک ہے، چومنے کو کیا بوسہ دینا اور استلام کرنا کیا ہے یہ کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے کہ کافر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں کیا کرا کرتے تھے، رکھوایا کرتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر کئی دن تک جو ہے نا عبادت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور غار حرا کہاں پہ ہے؟ جبل فاران، ٹھیک ہے، جبل فاران، اور جبل فاران کا دوسرا نام جبل نور ہے۔ آگے سمجھیے، ضرور مائنڈ میں رکھیں، غار حرا ہے، غار حرا جبل نور پہ ہے، تو پھر یہ بھی جبل نور کا دوسرا نام کیا ہے؟ جبل فاران۔ جبل فاران کا دوسرا نام کیا ہے؟ غار حرا یا جبل نور، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے، دین ابراہیمی کے مطابق، دین حنیف، دین ابراہیم کے مطابق جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے۔ تو آپ وہیں پہ تھے پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا کیا آئی؟ وحی آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل نے آ کر کے آپ سے فرمایا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے فرمایا اقرا، حضور نے پھر فرمایا ما انا بقاری، میں بھی پڑھا ہوا نہیں۔ پھر انہوں نے تیسری دفعہ جب فرمایا حضور نے پھر یہی کہا، انہوں نے پکڑ کر کے حضور کو دبایا اور دبا کر کے 5 آیتیں حضور کو سنا کر کے چلے گئے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر کے چلے گئے۔ حضور پریشانی کے عالم میں دوڑتے ہوئے گھر آئے اور آپ کو سردی لگ رہی تھی، آپ الفاظ کہہ رہے تھے زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑائیے، مجھے چادر اڑائی۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے ساری بات بتلائی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کون سے؟ ورقہ بن نوفل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر دوبارہ آپ کی نبوت کی تصدیق کی، پہلے بحیرہ راہب نے کی تھی، پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ورقہ بن نوفل نے کی، اور فرمایا یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی ہے۔ تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں، اور ان میں سے یہی کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں، مردوں میں سے حضرت ابو بکر، اور حضرت بچوں میں سے حضرت علی، اور غلاموں میں سے آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ کب ہوا؟ 25 سال کی عمر میں۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ کے ساتھ۔ پھر اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر کے جایا کرتے تھے، تو اس وقت حضرت خدیجہ نے حضرت زید بن حارثہ کو خرید کر کے حضور کو عقد نکاح کے اندر جو ہے نا جو تحفہ دیا تھا غلام کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا، تو غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی۔ تو 3 سال تک مکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر کے خفیہ طور پر پہ کیا کرتے رہے؟ دعوت و تبلیغ کرتے رہے، چھپے رہے۔ چھپنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورۃ الشعراء کی آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اب آپ اپنے جو ہے نا جی قریبی رشتہ داروں کو علی الاعلان آپ ڈرائیے، لوگوں کو بلائیے اللہ کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے سب کو جمع کیا، اے اہل عرب آ جاؤ، سب آ گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اب بتاؤ، اگر میں تمہیں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک قافلہ آ رہا ہے
اور تمہارے اوپر حملہ آور ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا آپ صادق اور امین ہیں، ہم آپ کی بات کی ضرور تصدیق کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، جس نے ہمیں کیا کیا، پیدا کیا، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اس وقت پھر ایک صورت نازل ہوئی، اور اس وقت آپ کے ایک چچا نے سخت مخالفت کی، ابو لہب نے۔ اس وقت پھر وہ آیت صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ٹھیک ہے۔ اس نے پھر حضور سے فرمایا تھا انگلی کی کہ یہ تو نے کس طرف ہمیں لے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت کے اندر فرمایا ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہو، اس نے ہمارے نبی کی طرف جو ہے نا انگلی اٹھائی اور یہ کہا کہ تو نے تیرا ناس ہو، تو نے یہ کیا کہہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تمہارا ناس ہو ابو لہب، اور تمہارے اوپر لعنت ہو کہ تو کبھی بھی جو ہے نا کامیاب نہیں ہوگا کہ تو نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے نا انگلی اٹھائی ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال 3 سال کے بعد اللہ نے جب حلال اعلان حکم دیا، تو پھر میرے نبی اور آپ کے ماننے والے صحابہ کرام کے اوپر دن بدن ظلم ستم اور آپ لوگوں کو ستانا، انہیں تکلیفیں دینا یہ شروع ہو گئے، اور اتنا پریشان کرتے رہے کہ صحابہ کو جو ایمان لائے ان کی جانوں کے لالے پڑ گئے انہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ جمع ہو کر کہے کہ حضور اب دیکھیں حالات یہ ہے کہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، اب ہم کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اجازت دی اللہ کے حکم سے ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی۔ بہت سارے لوگ ہجرت کر گئے حبشہ کی طرف، پھر کچھ عرصہ اور وہاں پر بھی انہوں نے جو ہے نا پیچھے بھیج دیا، اور پھر وہاں پہ حضرت نجاشی جو تھا، ٹھیک ہے، حضرت نجاشی کے سامنے پھر حضرت جعفر بن طیار جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے نا کیا کی، سورۃ مریم کی تلاوت کی، اور انہوں نے فرمایا نجاشی نے کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ بالکل سچے ایمان والے، اور انہوں نے پھر مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت نجاشی کے لیے دعا بھی فرمائی، سمجھ آئی، حضرت نجاشی کے لیے دعا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نے ہمارا جو ہے نا مشکل وقت کے اندر ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ جو ہے نا اس نے یہ کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں کی۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام، یہ سلسلہ شروع کیا، جب ظلم و ستم بڑھتے گئے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، تو پھر اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ کی طرف جو ہے نا کیا کی، اجازت دی ہجرت مدینہ کی۔ اور اس سے پہلے 2 بیعت ہوئے، ایک بیعت عقبہ اولیٰ اور ایک بیعت عقبہ ثانیہ۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے اندر 12 لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ لوگ مدینہ سے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے سنا کہ حضور ایک نبی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ جب وہ حضور سے ملے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مل لیا، تو انہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ پھر وہ دوبارہ 1 سال کے بعد جب آئے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تقریباً کوئی 72 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضور پر ایمان لے آئے۔ اور پھر ان لوگوں میں حضرت اسامہ بن زید، یہ انصاری صحابی ہیں، انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ بعد میں جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ وہاں تشریف لے آئیں، ہم آپ کی جو ہے نا حفاظت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں آتا ہوں تو کیا تم لوگ کیسے میری حفاظت کرو گے؟ تو ان لوگوں نے فرمایا حضور ہم اپنی جان مال، اپنی اولاد، اپنے بچوں سے بھی زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے، آپ بے فکر ہو کر کے وہاں پر تشریف لے آئیں۔ پھر اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ رب العزت کی جب اجازت ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اجازت دی کہ اب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ اور پھر حضور خود نہیں گئے، خود کیونکہ اللہ کا ابھی صریح حکم نہیں آیا تھا، دوسرے لوگوں کو بھیجا۔ اور یہ دیکھیں یہی نشانی ہوتی ہے ایک لیڈر کی، کہ لیڈر اپنی جان کی حفاظت نہیں بلکہ دوسروں کی، کہ تم جاؤ میرا ساتھ جو ہوگا وہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جنگ کے میدان میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے تو حضور سب سے آگے آگے ہوا کرتے تھے۔ جیسے احد کے میدان میں صحابہ کرام سے حضور نے پوچھا ہے کہ اندر رہ کے لڑیں کہ باہر لڑیں، تو صحابہ نے کچھ نے کہا کہ باہر جا کے لڑنا چاہیے، حضور زرہ پہن کے آ گئے۔ پھر صحابہ نے فرمایا نہیں نہیں اس طرح نہیں، تو حضور نے فرمایا اب نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ جنگ کے اوزار، جنگ کی چیزیں پہن لے اور پھر جنگ کیے بغیر جو ہے نا کیا کرے،
ایسے ہی جب وہ اوزار وہ چیزیں اتارے، ایسا نہیں ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی حضرت ابوبکر کے ساتھ ہو کر کے، اور قربان جاؤں حضرت ابوبکر نے حضور کو اس وقت اپنے کندھوں پہ بٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور تک لے کر کے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جن لوگوں کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ عظیم ہو گئے، ٹھیک ہے، اور جس کو جو حضور کو اپنے اوپر اٹھا کے لے جائے اس کی کیا شان اور کیا عظمت ہوگی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو جب لے کے جا رہے تھے تو کبھی حضرت ابوبکر آگے ہوتے، کبھی پیچھے ہوتے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ حضور نے فرمایا ابوبکر کیا بات ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور مجھے ڈر لگتا ہے کہیں دشمن آگے سے نہ آ جائے، جب یہ خوف آتا ہے تو میں آگے آ جاتا ہوں کہ اگر وہ حملہ کرے تو میرے اوپر کرے، اور جب لگتا ہے کہ پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو پھر میں کیا کرتا ہوں، پیچھے آ جاتا ہوں تاکہ وہ اگر حملہ بھی کرے تو میرے اوپر